السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطاہرین، اما بعد، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ وَالشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ معزز سامعین، ہم سب کچھ سنیں یا سنائیں اس سے پہلے مناسب ہی نہیں ضروری سمجھتی ہوں کہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا، ہمارے غم گسار آقا، وہ سونے سونے پیارے پیارے مدنی آقا، جو رب کے محبوب، دانا غیوب، مکی سردار، مدنی تاجدار، ہم بے بسوں کے بس، ہم بے کسوں کے کس، تمام عالموں کی رحمت، تمام عالموں کی جان پر نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ کچھ اتنی محبت و عقیدت کے ساتھ پیش کریں کہ تمام زمین و آسمان کے فرشتے گواہ ہو جائے، یا رب العالمین، تیری ان بندیوں نے تیرے حبیب پہ درود و سلام بھیجا ہے، تو اس کے صدقے طفیل تو ان سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو پیاری بہنوں، میری بچیوں، بڑی ادب کے ساتھ سرور کائنات مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں، اشرف الانبیاء کی بارگاہ میں، کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو وہ جہان ہے۔ تو پیارے آقا کی بارگاہ میں ہم سب کی جان پہ بڑی محبت کے ساتھ درود پاک کا تحفہ پیش کریں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور دوسری مرتبہ پھر عشق و محبت میں جھوم کے آقا کی بارگاہ میں بڑے تڑپ اور محبت کے ساتھ درود کا تحفہ پیش کرے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور تیسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں کی سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، اور تڑپ رہے ہیں مدینے کی حاضری کے لیے۔ تو اللہ کرے جتنے اس محفل میں شریک ہے اور جو جو تڑپ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جلد جلد ان سب کی حاضری کو مدینے والے آقا کے در کی حاضری بنا دے۔ اتنی محبت کے ساتھ درود پڑھے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو بڑی محبت کے ساتھ پھر درود پاک کا تو پیش کرے۔ پڑھیے اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آپ سب کا اس علم دین میں کی مجلس میں آنا آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ آتے ہیں وہی جس کو سرکار بلاتے ہیں۔
یہ محفل جو ہے نا، یہ محفل میلاد مصطفیٰ ہے، اور جس میں وہی آتے ہیں جسے حضور پاک مصطفیٰ جان رحمت سے محبت ہوتی ہے، اور جو ہمہ وقت آپ کے عشق میں تڑپتے ہیں، مچلتے ہیں، تو ایسی مجلسوں کو ڈھونڈتے ہیں، اور ایسی مجلس میں شریک ہونا باعث ثواب سمجھتے ہیں، اور اپنی قسمت کو بہت سراہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حبیب کی مجلس میں شریک کیا۔ اللہ کرے اللہ تعالیٰ یہ ساری کائنات کو اپنی حبیب کی مجلس بنا دے۔ سارا عالم ہی تو ہے، سارا عالم حضور کے کا سناخواں ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا ذکر اللہ کا بھی کرتا ہے، رسول کا۔ اور صحیح معنوں میں آج کا جو ٹاپک ہم نے چنا ہے محبت رسول، اس میں محبت کو اگر سمجھے تو محبت، خالی محبت لفظ جو ہے نا بڑا عظیم لفظ ہے۔ اگر دنیا سے محبت نکال دی جائے نا تو یہ محبت، یہ دنیا جو ہے نا صفر رہ جائے، صرف زیرو ہو جائے۔ محبت کے بنا زندگی ایک دم زیرو شونیہ ہے، خالی ہے۔ اور محبت سب سے پہلے جو محبت کا حقدار ہے وہ اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا، جس نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا، جس نے ہمیں دنیا دکھائی۔ پھر اس کے بعد بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ محبتیں آتی ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی محبت کیا کہ ساری محبتیں پانی۔ اور یہ جو محبت ہے نا، یہ محبت یہ ہے پوری ایک فاتح دنیا ہے۔ اور محبت رسول کا جو ہم نے ٹاپک چنا ہے نا، آئیے اسی پہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ اور گفتگو کیا ہے، اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو ایمان والے ہیں نا، وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یہ جو ایمان والے ہیں نا، یہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اور رب کو دیکھا ہے کیا؟ میرا آپ سے سوال ہے، کیا آپ نے کسی نے رب کو دیکھا ہے؟ بغیر دیکھے کوئی کس سے محبت کر سکتا ہے کیا؟ تو ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، اور ایک بار نہیں 100 بار تجھے اپنا خدا جان لیا ہے۔ تو وہ دیکھنے والا کون ہے؟ وہ دیکھنے والے ہمارے آقا، ہم سب کے آقا، سارے عالم کی جان، اشرف الانبیاء، امام الانبیاء، ورفعنا لک ذکرک کا مزدہ، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پڑھا، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، اور جس سے ہم نے کون؟ اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ جس کا ذکر بلند کرے نا، ساری دنیا مل کے بھی اس کا ذکر کم نہیں کر سکتی۔ اللہ نے جس کا ذکر بلند کیا، کتنا کیا؟ جتنا وہ کر سکتا ہے۔ اور وہ کتنا کر سکتا ہے؟ انلیمیٹیڈ ہے، اس کی طاقت ہی انلیمیٹیڈ ہے، لمیٹیشن نہیں ہے اس میں، کوئی حد نہیں ہے۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہی نہیں ہے، کیونکہ بلند کرنے والا کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ انسانوں کو پیدا کرنے والا، ساری کائناتوں کو پیدا کرنے والا، سارے پہاڑوں کو، پتوں کو، پھولوں کو، بوٹوں کو، سارے نبیوں کو، سارے ولیوں کو، ساری کائنات کو، سارے عالموں کو پیدا کرنے والا وہ کون ہے؟ اللہ رب العزت، تمام عالموں کا خالق و مالک۔ اس نے ذمہ لیا، اس نے اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کر دیا، اور بلند کتنا کیا اس کو بائی پریکٹیکل بھی آپ دیکھ سکتے ہو۔ ہمارا تمہارا نام اذان میں نہیں لیا جاتا، اللہ کے نام کے ساتھ، توحید کے ساتھ، رسالت کے بنا اذان نہیں ہوتی۔ کچھ ہے جو توحید لگا کے بیٹھے، رسالت کو چھوڑ دیا، لیکن یہ سوچو کہ ان کی مسجدیں، جو بھی مسجدیں اس میں رسالت کے بنا اذان کمپلیٹ ہی نہیں ہوتی۔ تو آقا کا نام اللہ کے نام کے ساتھ لیا جاتا ہے، اور وہ ایسا اللہ نے بلند کیا کہ ہمہ وقت 2400 گھنٹے فضا میں ایک ہی نام، اور اللہ کے نام کے ساتھ اس کے حبیب کا نام گونجتا رہتا ہے، اذان۔ اور کسی کی طاقت نہیں ہے اذان کو مل کر، لیکن اللہ تعالیٰ نے بلند کیا ہے اپنے حبیب کا نام، اپنے حبیب کا ذکر۔ اور اللہ کے حبیب کا ذکر کتنا کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب ارشاد فرماتے، اللہ کے حبیب ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں، وہ مومن تب تک کامل مومن نہیں ہے، وہ مسلمان تب تک مسلمان نہیں ہے جب تک اس کے نزدیک
میں اس کی جان سے زیادہ اس کے نزدیک میری محبت نہ ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایمان کی دلیل، ایمان کی ڈیفینیشن، ایمان کی نشانی، سب سے پہلی ایمان کی نشانی یہ ہے کہ جب تک حضور پر نور مصطفیٰ جان رحمت سے کوئی بھی مومن جان سے زیادہ محبت کرنے والا نہ بن جائے نا، تب تک وہ مسلمان نہیں، مومن نہیں. یہ محبت کی دلیل. اب محبت کس کو کس سے؟ اللہ کو اپنے محبوب سے. اللہ کو اگر محبوب سے محبت نہ ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ اس ساری کائنات کا پیدا نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات کے پیدا ہونے کے جو باعث ہے نا، جو وجہ تسمیہ جو ہے اس کائنات کی پیدا کرنے کی، وہ صرف و صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کو اللہ کو نہ بھیجنا ہوتا نا، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے محبوب اگر ہمیں آپ کو دنیا میں بھیجنے کا باعث نہ ہوتا تو نہ ہم زمین بناتے، نہ آسمان، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، کسی مخلوق کو ہم پیدا نہیں کرتے. اللہ کو بھیجنا تھا، اپنے محبوب پہ جلوہ دکھانا تھا دنیا والا. اور جب محبوب کو دیکھا نا، پھر محبوب کی محبت کو، محبوب کے کردار کو دیکھا، کردار کو دیکھ کے پھر محبتیں جاگی. پھر لگا ایسا بھی کوئی ہوتا ہے کیا؟ اور ایسا کوئی کیسا؟ جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں، جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں. مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے رب نے بنایا ہی نہیں. آپ کے جیسا اللہ تعالیٰ نے کسی کو بنایا ہی نہیں، اور آپ کو دیکھ کے محبت ہے. آج ہم تو 1400 سال بعد دنیا میں آئے نا، اس کے باوجود بنا دیکھے ایسی محبت ہے، بنا دیکھے. جنہوں نے دیکھا ان کا حال پوچھو نا، ان کا حال پوچھو، ان کا حال پوچھو. ان کا نام کیا تھا؟ حضرت خزیمہ، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول، آقا کی سیرت پہ، آقا کی صورت پہ پتا تھے. ایمان لے آئے، مسلمان بن گئے، تن من دھن آپ پہ واری کیا. ایک بار ہوا یہ، ایک مرتبہ کی بات ہے، میرے آقا مدنی آقا سونی آقا مصطفیٰ جان رحمت ایک راستے سے گزر رہے تھے، تنہا تھے، اور ایک یہودی اپنا گھوڑا فروخت کر رہا تھا، بیچنے کے لیے کھڑا تھا، اپنا گھوڑا بیچ رہا. میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ گھوڑا اپنا بیچ رہا ہے تو آپ نے اس کا دام پوچھا، اس نے دام بتایا، آقا نے قبول کیا. اور اس دام پر جو بات ہوئی، زبان پر، یہ اتنے میں دوں گا. آپ نے کہا ہاں اتنے میں مجھ کو لینا ہے. سودا ہو گیا. زبان مین ہوتی ہے، چاہے کوئی بھی مذہب ہو، ہر مذہب زبان کو سمجھتا ہے. یہ زبان ہو گئی، سودا ہو گیا. زبان سے جو پھر گیا وہ مرد کہلانے کے لائق نہیں ہوتا. زبان جس کی نہیں ہے وہ تو اس کو تو سماج میں کوئی عزت ہی نہیں کرتا. زبان ہو گئی، سودا ہو گیا. مصطفیٰ تو اس ٹائم گھوڑا خریدنا نہیں نکلے تھے. میرے آقا، ہم سب کے آقا گھوڑا خریدنے کی نیت سے نہیں نکلے تھے. راستے میں ایک چیز پسند آ گئی، کہا سودا ہو گیا، میں ابھی گھر جا کر پیسے لے کے آتا، ابھی گھر جا کر پیسے لے کر آتا. میرے مصطفیٰ نے سودا کرنے کے بعد پیسے لانے چلے گئے. ادھر یہودی جو تھا، اس کے ساتھیوں نے اس کو کہا کہ ارے بڑے سستے میں بیچ دیا. کیا کہا اس کے ساتھیوں نے؟ تو نے بڑے سستے میں گھوڑا بیچ دیا. اب اس کی نیت خراب ہو، اس کی نیت خراب ہو گئی. جیسی مصطفیٰ جان رحمت گھوڑے کی قیمت لے کر اس کے پاس پہنچے اور کہا کہ ایک قیمت لو اور گھوڑا مجھ کو دو، تو کہنے لگا کون سا گھوڑا؟ معاذ اللہ اکبر، زبان سے پھر گیا. کہنے لگا کون سا گھوڑا؟ میں نے کوئی گھوڑا نہیں بیچا. کہا تو نے نہیں بیچا؟ کہا نہیں بیچا. اب یہ والی بات میں کیا ہوا کہ بھیڑ جمع ہو، بھیڑ جمع ہو. بھیڑ تو اس وقت کوئی نہیں تھا جب سودا کیا تھا. بھیڑ میں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خزیمہ صحابی رسول، وہ بھی وہاں پر پہنچ گئے. اب بھیڑ جمع تھی. یہودی کے منہ سے نکلا، کوئی اس کو معلوم تھا کہ اس وقت کوئی نہیں تھا جب سودا ہوا تھا. یہودی نے کہا کہ کوئی ایک گواہی لے آؤ، کوئی اگر گواہی دے دے کہ میں نے اتنی قیمت پہ گھوڑا بیچا تھا تو میں دے دوں.
یہ بات سننی تھی کہ بھیڑ میں سے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز بلند کی، کہا کہ میں گواہ ہوں، میں گواہی دیتا ہوں میرے مصطفیٰ نے اس قیمت پہ خریدا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بات جیسی سننی تھی، یہودی تو اپنی زبان میں پھنس گیا تھا، اس نے فوراً قیمت لی، جھوٹ بھی نہیں تھا کیونکہ سودا ہوا تھا، وہ جھوٹی بات نہیں تھی، کوئی یہ سمجھ لے جھوٹ ہو گیا، نہیں، حق بات تھی، جھوٹا تو وہ یہودی تھا تو پھر رہا تھا زبان سے۔ لیکن حضرت خزیمہ نے جیسے ہی دیکھا کہ میرے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں تو حق ہے، فوراً گواہی دی کہ میں تھا، میں گواہی دیتا ہوں۔ گواہی دینے دی کہ یہودی نے اپنا گھوڑا حضور پاک کو دے دیا اور پیسے لے لیے۔ اب حضور پاک نے اپنا گھوڑا حضرت بلال حبشی کو تھمایا، کہا کہ یہ گھوڑا لے کر گھر پہنچو، اور آپ اب دیکھیے کیا پیاری بات ہوئی، اب آپ چلے حضرت خزیمہ کے ساتھ۔ حضرت خزیمہ کے ساتھ میں آپ نے یوں کر کے اپنے ساتھی خزیمہ کو، خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں ہاتھ ڈال دیا اور بڑی محبت اور پیار کے ساتھ پوچھا، اے خزیمہ ریا، خزیمہ تو تھا نہیں وہاں پہ، اے خزیمہ تو وہاں تھا نہیں، پھر گواہی کیسی دے دی؟ پھر گواہی کیسی دے دی؟ اتنا سننا تھا کہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیر چھٹک گئے، وہیں کھڑے ہو گئے، باغور حضور پرنور مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کو تکا، چہرے کو دیکھا، باغور چہرے کو دیکھ کر پھر کہنے لگے، یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں نے تو رب کو بھی نہیں دیکھا، یا رسول اللہ میں نے تو رب کو بھی نہیں دیکھا، آپ نے کہا کہ رب ہے تو میں نے مان لیا، آپ نے کہا وہ میرا خالق ہے تو میں نے مان لیا، آپ نے کہا اس کی نماز پڑھ میں نے پڑھ لی، آپ نے کہا اس کی کتاب پڑھ میں نے پڑھی، آپ نے کہا صدقہ کر میں نے کیا، آپ نے کہا سچ بات بول میں نے بولی، آپ نے کہا جو کام کہنے کے لیے آپ نے منوایا میں نے مان لیا۔ جب اتنی حیران کرنے والی بات کہ میں نے خدا کو دیکھا نہیں ہے، آپ کی بات سن کے خدا کو مانا ہے، آپ کو سچا سمجھتا ہوں تبھی تو مانا ہے، پہلے تو میں آپ کو ہی مان لایا نا، خدا کو تھوڑی دیکھا، تو جب میں نے آپ کو دیکھ لیا میں نے خدا کو دیکھ لیا۔ اتنی بات سننی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت، میرے مصطفیٰ جان رحمت، اور بھی وہاں بہت لوگ تھے، سب چل رہے تھے ایک ساتھ، جیسے ہمارے یہاں کھلاڑیوں کا ہاتھ ایسا بلند کر کے اس کو وہ کرتے ہیں نا، یہ جاتا ہوتا ہے، وہ جو جیت جاتا ہے کھلاڑی، اس کو اس طریقے سے ہاتھ اٹھایا، میرے آقا نے حضرت خزیمہ کا ہاتھ یوں بلند کیا، بازو بلند کیا، اور فرماتے ہیں یارو سنو، جہاں کہیں گواہی کی ضرورت پڑے نا تو دو گواہ لگتے ہیں، لیکن میرے خزیمہ کی ایک کی گواہی دو کے برابر، سبحان اللہ۔ اس لیے کبھی بھی گواہی، یہ مصطفیٰ کے عشق کو آپ معمولی سمجھتے ہو، محبت رسول کو معمولی سمجھتے ہو؟